السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے۔ نواز شریف جو اس وقت لنڈن میں ہیں، جو بھگوڑے ہیں اور جن کے خلاف کارروائی چل رہی ہے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کروانے کی، اور اشتہاری ڈکلیئر کروانے سے یہ مراد ہے کہ ان کا ملک سے باہر رہنا آفیشلی اللیگل ڈکلیئر ہو جائے گا، اور پھر ان کو بھی وہاں پہ جو پریویلیجز حاصل ہیں یا وہاں پہ فیسلٹیز حاصل ہیں اس میں بہت حد تک اس کے لیے پریشانیاں بن سکتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم، شیخ رشید نے 2 دن پہلے ایک بیان دیا ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بات کی ہے، اور دوسرا سلیم صافی کے ساتھ انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ نواز شریف کے معاملے پر، نواز شریف کو ملک سے باہر بھجوانے کے معاملے پر عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور دھوکہ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ بات کی ہے شیخ رشید نے۔ اب شیخ رشید کیونکہ بڑا قریبی آدمی ہے عمران خان کے، اور اس نے یہ بات کی اور وہ یہ بات آج کر رہا ہے، اور میرے ویورز جانتے ہیں کہ ہم نے بہت دفعہ اس کے اوپر بات کی ہے کہ عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، عمران خان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، عمران خان کے سامنے فیکٹس غلط بتائے گئے ہیں۔ عمران خان کبھی نہ جانے دیتا نواز شریف کو اگر جو لفافہ میڈیا ہے وہ اس طرح ماحول اور انوائرمنٹ ملک کا نہ بنا دیتا کہ نواز شریف مرنے والا ہے، اگر عدالتیں اس کو ریلیف نہ دیتی۔ اور عمران خان نے اپنا حق ادا کر دیا تھا، اور اس کا حق ادا یہ تھا کہ اس نے جو نام ہے اس کا ECL سے نکالنے کا نام، وہ بہت اچھی کنڈیشن رکھ دی تھی کہ وہ انڈیمنٹی بانڈ دے گا اور وہ جا سکتا ہے، لیکن پھر عدالتوں سے ان کو ریلیف مل گیا اور وہ 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر چلے گئے۔ آج کل تو 50 روپے کے اسٹامپ کی ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ پہلے تھی، اور یہ فراڈیے ہیں جن کو عدالت ڈکلیئر کر چکی ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، آپ اس کے بیان حلفی لے کے اس کو جانے دے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نرالا کام ہوا ہے۔ بطور قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے ہم تو چھوٹے چھوٹے میٹرز میں ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی 50 روپے کا اسٹامپ چل گیا ہو، چل جاتا ہے۔ اور پھر تحریر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ہماری عدالتوں نے خود دی تھی کہ یہ تحریر لکھ لیں اور وہ سارا کچھ۔ اب اس میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دھوکہ کرنے والا کون ہے یہ کوئی نہیں بتاتا، جو ہم بتائیں گے، اور یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اور دھوکہ کرنے والے سب سے پہلے جو عمران خان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور جنہوں نے عمران خان کو اس حد تک مجبور کیا ہے کہ وہ انڈیمنٹی بانڈ کی شرائط پر جانے دے، وہ انڈیمنٹی بانڈ کی شرائط پر جانے دینے والے لوگوں میں سب سے پہلا نام وزیر قانون پنجاب کا ہے، راجہ بشارت کا، اور دوسرا نام جو وزیر صحت ہیں پنجاب کی، جو منسٹر ہیں ہیلتھ کی، ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ 2 لوگ انوالو تھے، اور جو پنجاب کی بیوروکریسی ہے وہ انوالو تھی، اور جو آپ کے میڈیکل ہیں، مختلف جو میڈیکل بورڈز ہیں، یہ میڈیکل بورڈز کون سے ہوتے ہیں؟ جو آپ کے سرکاری ہاسپٹلز ہیں، ان کے جو سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ میں آپ کو میرا ایک ہے ایک کرمنل جو سائیڈ ہے ہماری لاء کی پریکٹس کی، تو میں اس میں بھی ہوتا ہوں، تو ہم اکثر جو مرڈر کیسز ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈاکٹرز کے اوپر جرا کرتے ہیں، یا اگر کوئی ہرٹ کا کیسز ہے اور اس میں کوئی ڈاکٹر آیا جس نے MLC بنائی ہے تو اس کے اوپر ہم کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کس طرح MLC کو مینیج کرتے ہیں، فیبریکیٹ کرتے ہیں، کس طرح پوسٹ مارٹم کو فیبریکیٹ کرتے ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور میرا اس دن سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہوا تھا جس دن ماڈل ٹاؤن سانیہ ہوا، اور ان کے جو ماڈل ٹاؤن میں اس دن جو لوگ اریسٹ ہوئے تھے، ایک تو وہ ہے نا جو کیس میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو احتجاج کرتے ہوئے، وہ احتجاج والے نہیں ہیں، 70-80 لوگ وہ ہیں جو اس دن 17 جون 2014 کو موقع پر انہوں نے کیا کیا، 14 لوگوں کو گولیاں مار کے انہوں نے شہید کر دیا، 100 سے زیادہ لوگوں کو یہ اپنی طرف سے مار کے چلے گئے تھے، جو زخمی تھے اپنی طرف سے تو یہ مار چکے تھے، اللہ نے ان کو بچانا تھا وہ بچا لیا، باقی 70-80 لوگ انہوں نے اریسٹ کر لیے تھے اسی دن، اسی وقوعہ میں۔ اور اس کے بعد پہلی جو FIR تھی ماڈل ٹاؤن کی، وہ ان 70-80 لوگوں کے خلاف درج کی گئی تھی پولیس کی مدیت میں، کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے یہ انہوں نے کیا ہے۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتا دوں جو بڑی آپ کے لیے حیران کن ہوگی، کہ اس وقت 2 کیسز چل رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو پاکستان عوامی تحریک کی مدیت میں ہے، یہ وہ FIR تھی جو FIR رحیل شریف کے کہنے پر درج کی گئی تھی جب دھرنے تھے۔ پہلی FIR وہ تھی جو پولیس کی مدیت میں تھی، SHO فیصل ٹاؤن کی مدیت میں، اور وہ FIR تھی۔ اب جو FIR SHO فیصل ٹاؤن کی مدیت میں ہوئی تھی اس میں 80 لوگ پاکستان عوامی تحریک کے تھے، جو ملازمین تھے سیکریٹریٹ کے، جو اس وقت وہاں جاب کر رہے تھے، یا جو گارڈز وغیرہ تھے، ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے آگے کچھ کیا نہیں تھا، اس لیے وہ نہتے تھے، انہوں نے کچھ کو مارا، کچھ کو زخمی کر دیا اور باقیوں کو اریسٹ کر لیا تھا۔
جو پہلی ایف آئی آر تھی اس میں وہ 80 لوگ ہیں، دوسری ایف آئی آر وہ ہے جو پاکستان عوامی تحریک کی مدعیت میں ہے، جس میں نواز شریف، شہباز شریف اور یہ سارا خاندان اور منسٹرز اور پولیس کے اور بیوروکریسی کے لوگ 124 لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں، جن کا ایف آئی آر میں ذکر ہے۔ اب 2 کیسز چل رہے ہیں، جو کیس پاکستان عوامی تحریک کی مدعیت میں تھا وہ پینڈنگ ہے، جو اصل قاتلوں کے خلاف تھا، جو وہ مظلوم ہیں، وہ مدعی جن کے 14 مر گئے، 100 کے قریب زخمی ہوئے، ان کا کیس پینڈنگ ہے۔ جو دوسرا کیس ہے جو پولیس کی مدعیت میں ہوا تھا عوامی تحریک کے لوگوں کے خلاف، اس میں ایویڈنس ہو رہی ہے، وہ بیچارے ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ 2014 سے لے کر آج 2020 آ گئی ہے، ہر ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ، اور یہ جو ATC ہے اس میں ہر ہفتے کے بعد ڈیٹ ہوتی ہے، ہر ہفتے کے بعد وہ 80 لوگ لاہور کی دہشت گردی عدالت میں ٹرائل کو فیس کر رہے ہیں، اور اب ان کا ٹرائل کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے اس دن اریسٹ ہوئے تھے، جنہوں نے کچھ کیا نہیں تھا، جو پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر ہوئی تھی، آپ دیکھیں، اور اللہ نہ کرے کہ وہ کہیں ان کو سزا نہ ہو جائے، اور اس کی سزا کی وجہ ہوگی ڈاکٹرز اس لیے کہ ڈاکٹرز نے جھوٹی MLCs بنائی تھیں، ڈاکٹرز نے جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹر سے انہوں نے خود گولیاں رکھ کے، آپریٹ کر کے گولی رکھ کے، اور اس کے بعد ان کی MLCs بنائی تھیں، اور میں نے ان کے بیان سنے تھے ATC عدالت میں جب ان ڈاکٹرز نے بیانات دیے تھے، اور یہ سینئر ڈاکٹرز تھے۔ میں کہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ کیا انصاف بالکل ہی ختم ہو گیا، کہ جو مسیحا تھے وہ جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ہماری MLC کے مطابق ان کو گولیاں لگی ہیں، اور یہ اتنے لوگ زخمی ہیں، پولیس کے زخمی لوگ کر کے انہوں نے ان بیچاروں کے خلاف کیس بنائے، وہ کیس فیس کر رہے ہیں، اور اصل ملزمان کے خلاف کیس پینڈنگ ہے، ان کی اپیلیں کہیں پتہ نہیں کتنی قسم کی درخواستیں پینڈنگ ہیں، اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ جو اوریجنل کیس ہے ماڈل ٹاؤن کا وہ پینڈنگ ہے۔ اب جو ڈاکٹرز ہیں یہ ایک مافیا ہے، جو سینئر ڈاکٹرز بیٹھے ہیں مختلف ہاسپٹلز میں۔ اب یہ جو میڈیکل بنائے گئے نواز شریف کے لیے، وہ میڈیکل بنایا گیا ان ڈاکٹرز کی سربراہی میں، وہ مختلف ہاسپٹلز کے MS ہیں۔ اب جتنے MS ہیں کوئی عمران خان کے تو بٹھائے ہوئے نہیں ہیں، یہ سارے وہ ہیں جو وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے بٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو میڈیکل بورڈز بنے، میڈیکل بورڈ کیوں نہ نواز شریف کے حق میں رپورٹیں بناتا، میڈیکل بورڈ کیوں نہ نواز شریف کو فیور کرتا، جب عمران خان کی حکومت کے وزراء اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے عمران خان کی آنکھوں میں دھول جھونکی، عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا، عمران خان کی جو کریڈیبلٹی تھی اس کے اوپر سوالات کھڑے ہوئے ان منسٹرز کی طرف سے اور ان کی وجہ سے۔ اور عمران خان جو آج تک پریشان ہے اور دکھی ہے کہ نواز شریف کیوں ملک سے باہر گیا ہے، اس کے ذمہ دار راجہ بشارت ہے، یاسمین راشد ہے، اور بیوروکریسی اور یہ سینئر ڈاکٹرز ہیں جو MSA ہیں، سروسز ہاسپٹل کے، جنرل ہاسپٹل کے، جناح ہاسپٹل کے، میو ہاسپٹل کے، یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ جس دن اس کو ریلیف ملتا ہے ان جھوٹی میڈیکل بورڈز کے اوپر اس کو ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں، ECL سے نام بھی نکل جاتا ہے، اسی شام اس نے وہ تماچا مارا ہے ہمارے نظام کے منہ پر، اسی شام وہ سروسز ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے رائیونڈ چلا گیا، اور چوتھے دن جب وہ ملک سے باہر جا رہا ہے تو وہ پوری قوم کو جو ہے وہ جو کچھ دکھا کے جا رہا ہے، اور جس طرح اس نے وکٹری کا نشان بنایا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی دن یہ پوری قوم کے لیے ایک مر جانے کا مقام تھا، کہ وہ شخص جس نے ملک کو بیچا ہے، ملک کے اثاثہ جات کو بیچا ہے، غریب لوگوں کو بیچا ہے، وہ ملک سے فرار ہو کے جا رہا ہے، اور لیگل طریقے سے، یہ نہیں ہے کہ وہ چوری چھپے جا رہا ہے، قانونی طریقے سے، اور اس نے بتایا کہ میں نے جو 30 سال انویسٹمنٹ کی اس نظام کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ ہمارا عدالتی نظام ہو، جو میں نے ان کے اوپر 30 سال انویسٹمنٹ کی، کیونکہ وہ باقی لوگوں کے اوپر انویسٹمنٹ تو کرتے نہیں تھے، ان کی ساری کی ساری انویسٹمنٹ ہوتی تھی اسی خاص طبقے کے اوپر۔ عام آدمی کو تو انہوں نے مارا ہے۔ اب عام آدمی بیچارہ کیا کرتا کہ وہ ان لوگوں کے اوپر انویسٹمنٹ کام آ گئی، اور ہمارے منسٹرز نے بھی جانے دیا، اور باقی بعد میں پھر یاسمین راشد نے کہا کہ وہ بیمار نہیں ہے، اگر بیمار نہیں ہے تو وہ کون سی میڈیکل رپورٹس تھی جن کی بنیاد پہ آپ نے جانے دیا، اور آپ نے کہا تھا، اور آپ گئی تھی سروسز ہاسپٹل۔ تو میں عمران خان سے گزارش کروں گا کہ 2 کام اس وقت بہت ضروری ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان جو اشرافیہ کے لوگ ہیں ان سے ہماری ہمیشہ کے لیے جان چھوٹے، تو 2 کام بہت ضروری ہیں۔ ایک کام تو یہ کہ ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے، اور اپنے واجد ضیاء کی سربراہی میں یہ ایک انکوائری کمیٹی ہو جو ان سارے منسٹرز کو اور بیوروکریسی کو اور ڈاکٹرز کے بارے میں
تحقیق کرے کہ کون کون انوالو تھا اور کس کس نے یہ سارا کچھ کروایا ہے اور کس کس نے چور اور کرپٹ نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی ہے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ ان کا جو ملک سے باہر جانا ہے اور ان کی جو اپیلیں پینڈنگ ہیں اسلام آباد میں، وہاں بھی درخواستیں دلوائیں اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی چیلنج کریں، اور وہ جن دونوں جو فورمز ہیں اس کے اوپر جائیں اور عوام کو نظر ہے کہ آپ ان کو ملک میں واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جو آپ نے محنت کی تھی اور احتساب کا نعرہ دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ ملک کے حالات کی وجہ سے جتنی مہنگائی ہوئی، جتنے حالات خراب ہوئے، قوم پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ کام بہت ضروری ہے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنے زیادہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے، آپ کہتے کیوں نہیں حکومت کو کہ ان کے خلاف کارروائی کریں؟ تو میں پہلے ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں، جو ہمارے ریگولر سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں اور ہم ہمیشہ اس کے اوپر اس مسئلے کو اٹھاتے رہے ہیں۔ اب بھی میں گزارش کروں گا کہ جو انکوائری کمیٹی بنائی جائے، جو واجد ضیاء کی سربراہی میں ان لوگوں کو پکڑے جنہوں نے اس کو ملک سے باہر جانے دیا ہے، اور ایسی سزا دے کہ کل کوئی بھی ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ دھوکہ نہ کرے۔ اور دوسرا، جو نواز شریف کے خلاف پینڈنٹ کیسز ہیں، جو ہائی کورٹ میں اس کو ریلیف ملا تھا اور جو اسلام آباد کورٹ میں اس کو ریلیف ملا تھا، ان دونوں آرڈرز کو چیلنج کر کے ایٹ لیسٹ ان کو ڈسمس کروایا جائے، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ اب کسی وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے اجازت ملی ہے اس لیے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، تو کم از کم یہ ان کا جو ڈیفنس ہے یہ ختم ہو، اور اگر اللہ خیر کرے ملک کے حالات بہتر ہوں تو ان کو پھر واپس لانے کے لیے بھی ہر طرح کی کوششیں کی جائیں، تاکہ ہمارا ملک اس طرح کے مافیا سے محفوظ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔